کے خاندان والے میت کو دفن کر کے گھر آ جاتے تھے تو میں قبرستان پہنچتا اور میت کی قبر کھولتا اور اس کا کفن چرا لیتا تھا۔ کل کا یہ واقعہ ہے کہ انصار مدینہ کی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا جو نہایت حسین و جمیل اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں اپنے معمول کے مطابق رات میں قبرستان گیا، میں نے اس نوجوان لڑکی کی قبر کو کھولا اور اس کو باہر نکالا اور میں نے اس کا کفن اتارا اور کفن اتار کر کے لے جانے لگا۔ میں راستے میں پہنچا ہی تھا کہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا اور شیطان نے مجھے بہکا لیا اور اپنے جھانسے میں لے لیا اور شیطان نے مجھ سے کہا، مجھے بہلایا اور مجھے اس بات پر راضی کیا کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکی ہے، تو اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر دے۔ اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے میں نے اس نوجوان مردہ لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تجھے قبرستان دیکھ کر بھی موت یاد نہ آئی، تجھے قبر کھولتے ہوئے موت یاد نہ آئی، تجھے مردہ لڑکی کو باہر نکالتے ہوئے موت یاد نہ آئی اور تو نے اس کے ساتھ گناہ بھی کر دیا۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ میری معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب سرکار دو جہاں نبی اور انبیاء کے دربار میں بھی مجھے اس طرح ڈانٹ پڑ رہی ہے تو اب میری معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے دربار سے نکل کر کے باہر جاتا ہے اور مدینے کے صحرا میں نکل جاتا ہے اور تڑپتا ہے، روتا ہے، دل دلاتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے آہوازی کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ کی منت اور سماجت کرتا ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مسلسل اسی طرح روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، آہوازی کرتے ہوئے اور اللہ کی منت سماجت کرتے ہوئے 40 دن کا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جبرائیل جو سب سے مقرر فرشتہ ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور جبرائیل آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، اللہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ مجھے بھی میرے رب ہی نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو بھی میرے رب ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل دوسرا سوال کرتے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ساری مخلوق کو روزی آپ دیتے ہیں یا اللہ دیتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اللہ ہی کھلاتے ہیں اور ساری مخلوق کو بھی اللہ ہی روزی دیتے ہیں۔ تیسرا سوال جبرائیل نے یہ کیا کہ اللہ کے محبوب، اگر مخلوق میں کسی سے کوئی جرم ہو جائے اور کوئی گناہ ہو جائے اور اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو اس کی توبہ آپ کو قبول کرنی ہے یا اللہ کو قبول کرنی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر کے جواب دیا کہ یہ کام تو صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کو توبہ قبول کرنی ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے محبوب، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 40 دن پہلے جو نوجوان آپ کی خدمت میں آیا تھا اور رو رہا تھا اور آہوازی کر رہا تھا، وہ آپ کی خود خدمت سے نکل کر کے اور آپ کے دربار سے نکل کر کے گیا ہے اور مدینے کے صحراؤں میں گھوم رہا ہے اور رو رہا ہے، آہوازی کر رہا ہے، میرا بندہ تڑپ رہا ہے اور 40 دن سے میری منت اور سماجت کر رہا ہے، میرے بندے کو بلا لیجیے اور اس کو خوشخبری سنا دیجیے کہ تمہارے رب نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔
ایسے معاف کرنے والے اللہ، ایسے معاف کرنے والے اللہ۔ اور دوسری بات، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، نہ صرف معاف کرنے والے، بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ودود کا ترجمہ ہے بہت زیادہ معاف کرنے والے، اور اشارہ اسی طرف ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ ایک بندہ ہے اور وہ سفر میں جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹ اس زمانے کا جہاز ہوتا تھا۔ اونٹ پر اس کا ساز و سامان لگا ہوا ہے، سامان سفر اونٹ پر ہے اور توشہ سفر اونٹ پر رکھا ہوا ہے، اور یہ سفر کر رہا ہے، اور سفر کرتے 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 جب یہ تھک جاتا ہے تو کسی پیڑ کا سایہ لینے کے لیے اور آرام کے لیے درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، اور لیٹ جانے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میری وہ اونٹنی ہے، وہ جس کے اوپر میرا سامان سفر لگا ہوا ہے اور جس پر میرا توشہ سفر ہے، وہ غائب ہو چکی۔ دو ہی تھے، ایک یہ اور ایک جس کی اونٹنی، اور تیسرا کوئی نہ تھا۔ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، پریشان ہے، حیران ہے، سرگردہ پھر رہا ہے، آخر کیا کروں؟ دور دور تک ساز و سامان سے لگی ہوئی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں چلی گئی، بہت پریشان ہے، اور بیچوں بیچ جنگل میں ہے، کیا کرے، کہاں جائے، نہایت پریشان ہے۔ پھر اس ارادے سے کہ اب مجھے آگے سفر نہیں کرنا ہے، یہیں مر جانا ہے، اور مرنے کا ارادہ لے کر کے دوبارہ لیٹ جاتا ہے۔ مرنے کا ارادہ ہی تو تھا، مرے گا تو تب نہ جب اللہ موت دیں گے، ابھی مرا نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ وہ ساز و سامان سے لدی ہوئی اونٹنی جہاں پہلی مرتبہ کھڑی کی تھی وہیں کھڑی ہوئی۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کہنا تو چاہیے تھا یہ کہ میرے رب تیری تو شان ہی نرالی ہے،